اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لانچ کیا نا تو بطور عہدیدار کسی کو لانچ کیا. کوئی بھی جب آیا تو وہ امیدوار تھا عہدے کا یا وزیر اعظم کا. میں یہ کہتا ہوں جو یہ الزام لگا کے اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے بڑی کوئی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو ایک ایسے آدمی کو لا رہی ہے جو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں. دلیل آ گئی کہ آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا اور انجینئر صاحب سب سے پاورفل تو ہاں ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کر دیا نا تو اس کا مطلب ہے میں کل کو الیکشن میں لڑوں گا. السلام علیکم دوستوں، بہت ہی حیرانی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر دیسی گھی کھا رہے ہیں، لیکن دیسی گھی لڑ کن کو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے فالورز کو اور صحافی حضرات کو. یہ صاحب نے جو بات کی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ جھوٹا انسان ہے. اس سے پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی صحافی حضرات جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ عمران خان صاحب کو صحیح نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کو دیسی گھی کیوں مل رہا ہے جیل کے اندر. یعنی پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر وہ اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو رہے کہ وہاں پر ان کو دیسی گھی ملتا ہے، اچھے کھانے ملتے ہیں، بلکہ یہ اس بات کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ اس بندے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر اچھے کھانے ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اب ریسنٹلی جو سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. اسی طرح سے دوستوں انجینئر صاحب کے ساتھ ساتھ سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. آپ کا اصل سوال تو بعد میں یاد آیا گوندل صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی لانچنگ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لانچ کیا نا تو بطور عہدیدار کسی کو لانچ کیا. کوئی بھی جب آیا تو وہ امیدوار تھا عہدے کا یا وزیر اعظم کا. میں یہ کہتا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقرار الحسن کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے بڑی کوئی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو ایک ایسے آدمی کو لا رہی ہے جو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سوال یہ ہے کہ مجھے لانچ کر کے ایک ایسے آدمی کو لانچ کر کے جو کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، جو یہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے گا، تو اسٹیبلشمنٹ مجھ سے لانچ کر کے کروائے گی کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی ایگزامپلس تھیں وہ ہم سے اس لیے مماثلت نہیں رکھتی کہ وہ لوگ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے اور وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار تھے، عمران خان صاحب سمیت بھٹو صاحب سمیت. ہم ایک نئی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا اور عہدے جو ہے پاکستان کے عام لوگوں کے پاس ہوگا. یعنی بہت ہی حیرانی والی بات ہے، جو بھی بندہ اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے، حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. اس کانفرنس کے دوران انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی کہ اب راج کرے گی خلق خدا، یعنی عوامی تحریک انہوں نے ایک بنائی ہے، ان کے اوپر بھی اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اقرار حسن شاہ صاحب کو لانچ کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تو انجینئر صاحب کے ساتھ ساتھ سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، اس تحریک کے حوالے سے باقاعدہ بتایا لوگوں کو حق نہیں ملتا اور اس کے علاوہ جو فیصلے میرٹ پر نہیں کیے جاتے، اور بھی انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی. لائن میں سید اقرار حسن شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کتنی بے وقوف ہے اسٹیبلشمنٹ جو اس بندے کو لانچ کرے گی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی عہدہ نہیں ہے، یعنی میں کسی عہدے پر فائز نہیں ہوں. عوام راج کرے گی، نہ کہ اقرار حسن صاحب جو ہیں وہ راج کریں. انہوں نے اپنا جو تحریک کا جھنڈا ہے وہ بھی شائع کر دیا. اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے عثمان بزدار صاحب کی مثال، یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے سہیل افریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں، ان پر آپ نے پابندی لگا دی، سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کے کسی گلی محلے میں موجود ہے، اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا، اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان تحریک کونسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدیداران ہوں گے. ایک اہم میں کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ عزیز کہ اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی. اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس تحریک میں کبھی کوئی پیراشوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا. جو شخص یونین کونسل کے پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑے گا صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو. کسی طرح سے کوئی پیراشوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا. پھر سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جدوجہد کرے گی اور وہ جدوجہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو نتیجہ بنا دکھائی دے گا. پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا بہرحال چلیے چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم عامریت کے مقابلے میں سیاسی عامریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کریں. ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں. میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی.
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو. ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب. اس کے باوجود بہت سے لوگ ارشاد بھٹی صاحب اور دیگر بہت سے صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں ان کو یہ تحریک نہیں شروع کرنی چاہیے تھی, یعنی وہ جو کام پہلے آلریڈی کر رہے تھے ان کو وہی کرنا چاہیے تھا. اب سیاست میں آ کر یعنی یہ تحریک اگر وہ شروع کریں گے بندہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. ہمارے دوست اقرار الحسن نے بھی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا ہے, لانچ کر دیا ہے, نئی سیاسی جماعت پاکستان عوام راج تحریک. دوست ہے, بھائی ہے, اچھی ایفٹ ہے, نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں ویلکم کرتا ہوں اقرار بھائی کو. وہ اوکھیاں راما, وہ کیا ہے شعر کہ اوکھے پنڈے لمیاں راما عشق دیاں. جو بھی آیا سیاست میں پاکستان میں عزت سادات گئی ہے. اقرار بھائی اچھے بھلے صحافت کر رہے تھے, آپ چلے گئے ادھر. دوستو سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی اس قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے تھے, یعنی کسی بھی فیلڈ میں جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو وہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی باتوں پر پورا اتریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ سید اقرار حسن شاہ صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ حل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی تھی جب TLP والوں کی پر پابندی لگی تھی, ریاست میں ہر بندہ آ سکتا, عالم دین ہو یا کوئی بھی, لیکن اس کا یہ ہرگز نہیں مطلب ہوتا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یعنی ہر بندے کا رائٹ ہے, پاکستانی جو ہے اس کا حق ہے سیاست میں آئے حصہ لے, لیکن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سیاست کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں, حق لوگوں کے اوپر ظلم کریں اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو PTI کے لوگ ہیں یعنی صحافی حضرات عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ انجینئر محمد مرزا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ سید اقرار حسن شاہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. ان صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ذیشان عزیز صاحب نے, اس پوڈ کاسٹ کے اندر انجینئر صاحب کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیے جا رہے تھے. صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا, فرقہ پر سلمان ہے یعنی اپنے آپ کو جو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے, پر 295C لگ گئی. انجینئر صاحب کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. انجینئر صاحب کے جو گھر والے تھے, انجینئر صاحب کے جو والدین تھے, ان کے اوپر کیا گزرتی تھی زندگی جو ہے وہ ایک والے سے اگر دیکھا جائے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کی مدد کی, انجینئر صاحب کی رہائی ہوگی. اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو لانچ کیا گیا, اتنا بھی یہ کام ہوا, یہ پری پلان ہوا, اس وجہ سے انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر. بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے تکلیف کاٹی, میں نے تکلیف کاٹی. میں کہہ رہا ہوں میں خوش ہوں کہ آپ باہر نکلے, شکر ہے کوئی باہر نکلا, شکر ہے کوئی تو باہر نکلا. آپ نے ایک کوسچن قبر پہ سجدہ کرنے والا, اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی, میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی, محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا, میری لائف کو ونریبل کرنا, اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گیا, مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. بندے کے اوپر 295C کٹ جاتی ہے, اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے, لیکن یہ صحافی حضرات یہ اس بندے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جان بوجھ کر اس نے یہ کروایا, اس نے اپنے آپ کو جیل کے اندر بند کروایا اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کی. ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک بندے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے, لیکن اوپر سے یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا, یہ اس طرح سے ہوا, یعنی یہ کام پری پلان ہوا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. دوستو سید اقرار حسن شاہ صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے, ویسے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.